نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ سورۃ الصافات ہم نے شروع کی ہے۔ پہلے اللہ پاک نے صفوں کی قسم کھائی، پھر فرشتوں کے ڈانٹنے کی قسم، اور پھر ذکر کرنے والوں کی قسم، اور فرمایا کہ تمہارا خدا جو ہے، تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہے، ان الہکم الہ واحد۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فاستفتہم، آپ ان سے ذرا پوچھو، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا تمہارا یہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو میں نے زمین و آسمان کو بنایا وہ زیادہ مشکل ہے؟ تم جو کہتے دوبارہ کس طرح بنیں گے، تو تمہارا دوبارہ بنانا مشکل ہے یا جو زمین و آسمانوں کو میں نے بنایا وہ زیادہ مشکل ہے؟ تو لازمی بات ہے زیادہ مشکل تو یہ کائنات ہے، انسان کیا چھوٹی سی چیز ہے۔ فرمائے فاستفتہم، آپ ان سے سوال کریں، اہم اشد خلقا، کیا تمہارا بنانا اتنا مشکل ہے، ام من خلقنا، یا میں نے جو باقی چیزیں بنائی وہ مشکل ہے۔ فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، میں نے تمہیں گوندے ہوئے مٹی سے بنایا ہے۔ ہاں جی، مٹی کو گوندا گیا اور چکنا کیا گیا، اس سے انسان کو بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا نا، اللہ پاک نے پورے کائنات سے مٹی منگائی، یہاں سے بھی لاؤ، یہاں سے بھی لاؤ، اس میں کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، سرخ بھی ہے، ہاں جی، اور گندی مٹی بھی ہے۔ یہ جو بعض انسان گندے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو وہ مٹی ملی ہوتی، اور پاک مٹی بھی، بعض عجیب پاک صاف لوگ ہوتے ہیں اور بعض عجیب گندے ہوتے ہیں۔ وہ کیچڑ ہوتا ہے نا، کیچڑ کی مٹی، تو وہ بھی شامل ہے، کیچڑ والی بھی شامل ہے، پاک صاف بھی شامل ہے، سرخ بھی شامل، سفید بھی شامل ہے، کالی بھی شامل ہے۔ فرمایا کہ گوندی ہوئی مٹی سے تمہیں بنایا گیا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا بنانا مشکل ہے، یہ کائنات کا بنانا مشکل ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، تمہیں میں نے گوندے ہوئے اور اس مٹی سے بنایا۔ بل عجبت، اے میرے نبی آپ ان کے نہ ماننے پہ تعجب کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی اتنی واضح باتیں ہیں پھر ہی مانتے ہیں کہ عجبت، آپ پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ فرمایا بل عجبت، آپ تو حیران ہوتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے تو یہ یاد نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یاد دلانا جو ہے نا جی، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو روزانہ اچھی باتیں سنیں تو اس پہ اثر ہوتا ہے، اور ایک آدمی روزانہ گندی باتیں سنے تو اس پہ اس کا، لیکن فرمایا جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے یہ یاد ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، قرآن میں دوسری جگہ ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین،
آپ انہیں نصیحت فرمائیں کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں جی، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ تو یہاں فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یاد کرایا جاتا ہے، لیکن یہ سنتے نہیں۔ اور آگے فرمائے وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی ان کو دکھائی جاتی ہے کہ ہم تب مانیں گے کہ کوئی نشانی آئے، تو چاند آیا، 2 ٹکڑے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے، آدھا مشرق کی طرف ہوا، آدھا مغرب کی طرف ہوا، پھر کیا کہا؟ ھذا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ جب انہیں نشانی بتائی جاتی ہے وہ بھی نہیں مانتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور فرمایا کہ وَقَالُوا إِنْ ھذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ، کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ إِنْ ھذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ، فرمایا وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم مریں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں، پیچھے بھی سورۃ یاسین میں بھی گزر چکا ہے کہ ہمیں دوبارہ کون بنائے گا؟ فرمایا تمہیں وہ رب بنائے گا اس نے پہلی مرتبہ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو یہاں بھی دوبارہ ان کا یہ سوال آیا ہے کہ اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں، کب کے مر چکے ہیں، وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ پاک فرماتے آپ ان سے کہیں قُلْ نعم، ہاں، آپ ان سے کہیں کہ زندہ ہوں گے تم، قُلْ نعم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، لیکن نہ ماننے کی وجہ سے تم ذلیل ہوگے۔ قُلْ نعم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ ان سے کہیں کہ بالکل زندہ تو ہوں گے، لیکن جو نہ مانیں گے وہ ذلت کے ساتھ زندہ ہوں گے۔ ذلت کیا ہے؟ جہنم کے حوالے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ جو زندہ ہونے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ہی آواز ہے، ایک ہی چیخ ہے، ایک ہی بات، ڈنڈے کی بات ہوگی۔ زجرہ، تمہیں ہلایا جائے گا، تمہیں ڈانٹا جائے گا۔ جب وہ سور پھونکے گا تو ایک ہی دفعہ آواز آئے گی، سب کے سب ملیہ میٹ ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، آواز جب نکلے گی تو کیا ہوگا؟ کہیں گے یہ کیا ہو گیا۔ فرمایا کہ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس دن کہیں گے ہائے تباہی، ہائے کاش، یہ تو وہ دن آ گیا جس کا ذکر ہم سنتے تھے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ حساب کتاب کا دن تو آج آ گیا، لیکن اس دن پھر رولا ڈالنے کی کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ فرمایا وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، فرمایا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، تو آج کی آیات میں کہے جی کہ ان سے پوچھو کہ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا کائنات کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اور تمہیں تو گوندی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ان کو یاد دلایا جاتا ہے، یاد نہیں کرتے، اور مذاق اڑاتے ہیں، جادو کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھیں گے۔ کس طرح اٹھیں گے؟ ہم ہمارے آباء و اجداد۔ تو آپ فرما دے کہ بالکل اٹھو گے لیکن ذلیل ہو کر۔ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور جب فرمایا کہ وہ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک چیخ ہوگی، ایک آواز ہوگی، ایک ڈانٹ کی آواز ہوگی۔ کہتے ہیں ڈانٹنے کی آواز الگ ہوتی ہے، فرمایا وہ ایک ڈانٹنے کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک دیکھتے رہ جائیں گے، اور اس دن پھر ہاتھ ملیں گے، لیکن فرمایا کہ کیا ہوگا؟ یا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ ہے وہ دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری،
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔